دیکھیے دل کو صاف رکھنے کے لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے کہ ہمارا ایمان درست ہونا چاہیے، عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر یہ دل صاف نہیں ہو سکتا ہے۔ عقیدے کی اصلاح اور عقیدے کی درستگی یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے عقیدے میں ایمان بالقضاء و قدر بھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک انسان کتنے تیزی سے فیصلہ کر لیتا ہے کسی چیز کو دیکھ کے، چونکہ اس کا ایمان قضاء و قدر پہ نہیں ہے، اللہ کے فیصلے پہ اس کا ایمان نہیں ہے، تو اس کا دل کبھی صاف ہی نہیں رہ سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قضاء و قدر پہ ایمان نہیں ہے تو حسد بھی کرتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، دنیا جہاں کی برائیاں کرتا ہے، پڑوسی ہے، بھائی ہے، نئی گاڑی لایا ہے، نیا گھر خریدا ہے، اچھا پہنا ہے، اچھی شادی اس نے کر دی ہے، تو کیا اس کا دل خوشی سے نہ بھر کے ان گندگیوں سے بھر جاتی ہے؟ تو ایمان اور عقیدہ یہ درست کرنا سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے۔ اگر ایمان اور عقیدہ درست ہے، اس کا ایمان قضاء و قدر پہ ہے، ظاہر سی بات ہے ایمان میں عقیدے میں ساری چیزیں شامل ہیں، تو اپنے بھائی کو اگر خوشحال دیکھتا ہے تو اور خوش ہوتا ہے، اور اس خوشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی نواز سکتا ہے، چونکہ اس نے اپنے بھائی کے لیے اچھا چاہا ہے، اچھا سوچا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، دل کی صفائی کے لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھیں۔ غالباً بخاری شریف کی روایت ہے، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان لوہے کی سروسنگ کر لیتے ہیں بڑی آسانی سے، ظاہر سی بات ہے ہم اس میں وائلنگ کر لیتے ہیں اور مختلف چیزوں کے استعمال سے ہم اس لوہے کو پاک اور صاف کر لیتے ہیں، لیکن اس دل کو گندگی سے کیسے صاف کیا جائے؟ تو یہی قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قرآن کے ذریعے، اور پھر قرآن میں جیسے ہم تلاوت کر رہے ہیں، اس تلاوت کے ذریعے اپنے دلوں کو پاک صاف کریں، اور جتنا زیادہ ہم تدبر، تفکر، غور و فکر کریں گے اتنا زیادہ ہمارا دل صاف ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی دل کی صفائی کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم گاہے بگاہے، آپ نے جمعے کے خطبے میں ہارون رشید کا قصہ سنا ہوگا، گاہے بگاہے ہمیں علماء کے خطابات سننے چاہیے۔ ایک انسان کا نفس موٹا ہو جاتا ہے، اب یہاں سے گھر تک پہنچا ہے تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری برائیوں کو اس نے دیکھا ہو، سامنا کیا ہو، اب وہاں پہنچنے کے بعد جیسے ہم گاڑی میں پیٹرول بھراتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک حد تک جا سکتے ہیں، 100 کلو 50 کلومیٹر، پھر ضرورت پڑتی ہے۔ تو انسانی زندگی میں بھی عینی ہی یہی چیز ہے کہ ہمیں دلوں کو صاف رکھنے کے لیے، ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے، عقیدہ کو چست رکھنے کے لیے گاہے بگاہے اس طرح کی روحانی انرجیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہم علماء کے خطابات سنیں، کتابوں کو پڑھیں، واعظ و نصیحت سننے کی کوشش کریں، دینی محافل میں شریک ہوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کا نفس اگر تھوڑا موڑا بھٹکا ہے یا موٹا ہے تو جتنے تیزی سے وہ ادھر جاتا ہے اتنے تیزی سے واپس بھی آ جاتا ہے۔